السلام علیکم دوستوں، میرے چینل دی انفو ہب میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ کمپنی کا مینیجر اور میں چونکہ ایک ہی دفتر میں بیٹھا کرتے تھے، اس لیے دن میں کئی بار اس سے ملنے بات چیت کرنے کا موقع ملتا تھا۔ غالباً 20 یا 21 دسمبر کو وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہیں لڑکی کی پیدائش کی مبارکباد دوں یا پاکستان کے 2 لخت ہونے کا افسوس کروں۔ تو میں نے اسے جواب دیا کہ قوموں کی تاریخ کے اتار چڑھاؤ میں 34 برس کا عرصہ کوئی حقیقت یا فیصلہ کن اثر نہیں رکھتا۔ 6 برس قبل ہی بھارت کو ہم نے ایسی شکست دی تھی کہ جنگ کے دوران ان کی نمائندے نے یونوں میں چیخ چیخ کر کہا تھا کہ ہم ابھی اور اسی وقت جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ جنگ بندی کی فوراً بعد معاہدہ تاشقند پر دستخط ہونے کے بعد بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری اپنی مکمل شکست سے بچنے کی خوشی برداشت نہ کرتے ہوئے وہاں مر گیا۔ 1965 کی جنگ میں پاکستانی بارڈر سے 240 میل دور بھارتی حکومت نے اپنا دارالحکومت دلی سے الہ آباد منتقل کر دیا تھا۔ بغیر اعلان جنگ کے حملہ کرنے والی بھارتی بارڈر سے صرف 14 میل کے فاصلے پر لاہور اور 6 میل کی فاصلے پر سیالکوٹ جیسے اہم شہروں تک بھی نہ پہنچ سکا، جبکہ اس وقت ان کی کمانڈر ان چیف نے اعلان کیا تھا کہ 6 دسمبر 1965 جس کی صبح 4 بجے بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا کہ دوپہر کو میں لاہور کے جم خانہ میں چھوٹا پیگ وسکی پیوں گا۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جمپ جوڑیا چاونی پر ہمارا پرچم لہرا رہا تھا۔ قصور سیکٹر میں بھارتی سرحدوں میں 11 میل اندر ہم نے ان کے خاصے بڑے شہر کیم کرن جس کے اندر 4 سنیما تھے پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہم بھارتی ایئر فورس کے 300 سے زیادہ ہوائی جہازوں کو ہوائی جنگ اور ہوائی اڈوں پر ہی تباہ کر چکے تھے۔ ہمارے ایک اکیلے ہوا باز محمود عالم نے سرگودا ہوائی اڈے پر حملہ کرنے والی بھارتی میگ 19 6 طیاروں کو صرف 45 سیکنڈ میں میگ 19 سے کم تر جہاز F-86 سے تباہ کر دیے تھے۔ اس وقت ہماری ساری قوم ایک تھی، جیسے ہاتھ کی 4 انگلی اور انگوٹھی سب ایک دوسرے میں گھسے ہوتے ہیں۔ اس وقت پوری قوم گونسا بن چکی تھی۔ بھارتی تو پاکستانی گونسے سے ایسا ڈرتے تھے کہ شہید لیاقت علی خان نے بھارت کو صرف ایک گونسا ہی دکھایا تھا کہ بھارت ڈر کر اپنی فوجوں کو بارڈر سے پیچھے ہٹا لے کر گئے تھے۔ لیکن افسوس اب ہماری قوم سیاسی لیڈروں کے بہکاؤ میں آ کر بڑھ چکی ہے، جس کا نتیجہ ہمیں شکست کی صورت میں ملا۔ میں جنرل مینیجر سے کہا کہ تم مجھے اس پیدا ہونے والے بچے کی مبارکباد دو، کیونکہ یہ بچہ نمود سحر کی ایک نئی امید لے کر دنیا میں آیا ہے۔ کہنے کو تو میں دل کو بہت ڈارس رہا تھا، مگر دل تھا کہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ بلاخر 1972 کے دوسرے عشرے میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور 1 ماہ کا نوٹس پیریڈ پورا کر کے میں اپنی فیملی کو اپنی آبائی گاؤں میں چھوڑ کر راولپنڈی آ گیا اور افواج پاکستان کی نہایت حساس ترین ادارے میں کسی بھی قسم کے خطرناک کام کے لیے اپنی خدمت پیش کر دی۔ ادارے کے حکام پہلے تو حیران ہوئے کہ اس مایوسی کے دور میں ایک سویلین اپنے آپ کو اس طرح والنٹیئر کہہ رہا ہے۔ قریب 20 دن میرے مختلف قسم کی انٹرویو ہوتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنے ذرائع سے میری پوری ماضی کو کنگال ڈالا۔ جب وہ پوری طور پر مطمئن ہو گئے تو انہوں نے مجھے درپیش آنے والے مشکلات اور مسائل، خطرات اور پکڑے جانے کے بعد دی جانے والی سزاؤں سے ڈرانا چاہا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس ادارے کے لیے میرا کام کرنا میرا ایک وقتی جنون ہے، اس لیے میں بیک آؤٹ ہو جاؤں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میرا یہ جنون وقتی طور پر نہیں بلکہ اپنی قوم اور ملک کے لیے کچھ کر گزرنے کا حوصلہ اور قربانی کا جذبہ مجھ میں موجود ہے، تو پھر مجھے باقاعدہ ادارے میں شامل کر لیا گیا اور 1 ہفتے بعد میری تربیت شروع ہو گئی۔